خبر حضرت ہمارے ساتھ اس ریہیب سینٹر کے سی او اسامہ نذیر صاحب بھی موجود ہیں. اب کیونکہ پروگرام آلموسٹ اپنے اختتام کی جانب ہے, کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈاکٹر صاحب سے ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی اچھا اسامہ, سب سے پہلے تو میرا بہت بیسک ایک چیز ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, سمٹمس. آپ کی فیملی میں کوئی ایڈکشن کی جانب جا رہا ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے, وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جس بھی ایج ویلیو میں ہے, سمٹمس کون کون سے ہوتے ہیں جس سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ شاید وہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈرگ کی جانب جا رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے دیکھنے والے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. سر فرسٹ آف آل تو جو اس کا سب سے بڑا جو سمٹم ہے نا, اگر ہم نے مطلب ہمیں شک ہے اپنے بچے کے اوپر کہ ہمارا بچہ ٹین ایجر ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ, تو اس کی حرکات جو ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہی. حرکات میں یہ آ سکتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ مطلب گھر پہ آنا, اور سگریٹ نوشی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ. اگر آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے عشاء کے بعد بالکل باہر جانے کی, ٹھیک ہے, بالکل پرمیشن نہ دیں. ہاں, اگر بچہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے شاپنگ پہ جانا ہے, میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ڈنر کرنا ہے, تو بجائے کہ آپ اس کو, ٹھیک ہے, پیسے دے کے آپ بھیجیں یا آپ اس کو اپنے بچے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھیجیں, آپ خود لے کے جائیں ان کو. فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ روکنا ہوگا کہ ہمارا بچہ رات کو دیر تک جو ہے وہ باہر نہ رہے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی ہے. بچہ جب رات کو لیٹ آتا ہے تو رات کو ہی یہ جتنے بھی ہمارے, ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر جرائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چوری ڈکیٹی لگا لے, ٹھیک ہے, نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے, ٹھیک ہے, لوگ ڈرنک کرتے ہیں, پارٹیاں, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں, یا اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں, وہ اکثر رات کو ہوتا ہے. دن میں کسی بھی صورت جو ہے نا اس طرح کی محفلیں, اس طرح کی پارٹیاں, ٹھیک ہے, وہ نہیں مطلب ہوتی. سب سے پہلے تو بچوں کو جو ہے نا وہ والدین کو روکنا چاہیے کہ عشاء کے بعد بچے کو گھر سے, ٹھیک ہے, بالکل نہ جانے کی اجازت ہو. اچھا, فیملیز کے بارے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں فیملیز کو, اور اسپیشلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں, کوئی تھرڈ اسٹیج پہ ہوگا, کوئی سیکنڈ اسٹیج پہ ہوگا, کوئی انیشیل اسٹیج پہ ہوگا, پھر ہر پیشنٹ کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے, کوئی ریش بھی ہوتا ہوگا, کوئی ہارش ہوتا ہوگا, کوئی روتا ہوگا, کوئی چیختا ہوگا. تو کس طرح سے آپ ان پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے بڑے تالے شالے لگائے ہوئے ہیں آپ نے, بڑا پیک کیا ہوا ہے لڑکوں کو, اسپیشلی جو بوائز, جو آدمیوں کا سیکشن ہے اسے. تو کس کس طرح کے آپ رویے دیکھ چکے ہیں ابھی تک؟ سر اصل میں یہ پیک کرنے کا, یہ لوک اپ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر تقریباً ہم 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور 10 سالوں کے اندر ہم نے بہت سارے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ دیواریں تک پھاڑ کے یہ, ٹھیک ہے, نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کئی مرتبہ ہمارے سٹاف کے اوپر حملہ ہوا ہے. میرے اپنے اوپر, میری ذاتی گاڑی کے اوپر ایک ہمارا پیشنٹ تھا, وہ ڈسچارج ہو کے گیا, اس نے فائر کر دیے. پھر ایک مجھے ٹھیک کیوں کیا؟ ہاں بس وہ ایسے ہی نا کہ آپ نے میرا علاج کیا, آپ نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا, آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے. فیملی کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ ہوتا ہے ان کا. لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ, ود دا پیسیج آف ٹائم, مریض جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ واقعی میری فیملی نے, سینٹر نے, ٹھیک ہے, میری زندگی بچائی ہے, اور مجھے جو ہے نا وہ ریسٹرین کر کے وہ اچھا فیصلہ کیا ہے. رویہ کیا رکھتے ہیں آپ؟ جس طرح سے دیکھیں ہر طرح کا پیشنٹ ہے تو اسے ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. جو آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ ہیں, جو لوگ ہیں, بات چیت کرتے ہیں, مینٹلی ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کسی کو طلب محسوس ہوتی ہے اور وہ آپ کو دھمکیاں شمکے بھی لگاتا ہوگا اور توڑ پھوڑ بھی کرتا ہوگا, تو ایسے واقعے میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیند کی ڈوز دے دیتے ہیں, یا کچھ سلا دیتے ہیں, یا بٹھا کر اس کا کوئی اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, تھوڑا کچھ مائنڈ گیم کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں سارے؟ اصل میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا تو شدید مطلب ہائپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, غصہ آتا ہے اسے, سم ٹائم دیواروں میں سر مارتا ہے, سم ٹائم ہمارے ونڈوز کے جو شیشے ہیں وہ بھی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ٹھیک ہے لوہے کی مطلب گریز لگی ہوئی ہیں اس پہ بھی ٹکرے مارتے ہیں. اس طرح کے مریض کو جو ہے ہم پھر سائیکولوجیکل, ٹھیک ہے, اس کو وے میں جا کے اس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. پھر بائی میڈیسن کا ایک اپنا رول ہے, ٹھیک ہے, سیشن کا ایک اپنا رول ہے, ٹھیک ہے, کونسلنگ کا ایک اپنا رول ہے. وہ یعنی اس میں کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ ہم پیشنٹ پہ اپلائی کریں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. بائی میڈیسن, بائی سیشن, اور ان کی جو سب سے بڑی چیز ہے اسپرچول کونسلنگ ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کو نماز کی طرف لے کے آتے ہیں, دین کی طرف لے کے آتے ہیں. کیونکہ جو
انسان بھٹکا ہوا ہوتا ہے نا, وہی کسی نہ کسی نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بیسک یہ کوئی مجرم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی ہم ان کو کوئی ایسا سویئر مطلب کہ ڈیزیز یا کوئی ایسی بیماری کہہ سکتے ہیں. یہ ایک بری لعنت ہے, یہ ایک بری عادت ہے, ٹھیک ہے. اس بری عادت سے نکالنے کے لیے ہمیں سائیکولوجیکلی ہمیں ان کو مطلب تیار کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر نماز کی طرف, ٹھیک ہے, پھر دین کی طرف, پھر درس قرآن ہوتے ہیں, یعنی دین کی طرف ہم پھر لے کے آتے ہیں. اور باقی جو سیکنڈ میرا بڑا میجر میسیج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اگر تھوڑا سا گورنمنٹ سیریس ہو جائے تو یہ جو لعنت ہے نا کہ جو لوگ اس کو سپلائی کرتے ہیں, پینے والے تو ٹھیک ہے تبھی ٹھیک ہے پئیں گے نا جب چیز ملتی ہے انہیں. جی جی, جب ان کو ہر چونک میں, ہر چوراہے میں, ہر گلی محلے میں ان کو ٹھیک ہے آسانی سے مل جاتی ہے. تو گورنمنٹ اتھارٹیز سے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ کم از کم اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ٹھیک ہے کوئی کام کریں جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو. باتیں کرنے سے یا کوئی ٹیمیں تشکیل دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس پہ امپلیمنٹ کروانے سے, عمل کرنے سے سارا کچھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, میں جاتے جاتے بس یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. ان کے مستقبل کی جو باغ ڈور ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ان پہ نظر رکھیں. فیملیز اگر کسی ایسے سانحے سے, ایسے کسی واقعے سے دو چار ہیں تو ضرور ریہیب سینٹر جائیں, کیونکہ ریہیب سینٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے لختے جگر کو واپس لے کر کے آتا ہے, اس کو اس کی زندگی واپس دیتا ہے. اور اگر کہیں آپ اس پر جو اسپینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو پیسے آپ اس کو دیتے ہیں اور وہ اپنی بربادی پہ لگاتا ہے, اگر کسی اچھے ریہیب سینٹر پہ لے کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کی زندگی کی واپسی پر لگاتے ہیں تو وہ اس کے لیے کافی بہتر ہوگا. اور رہی بات گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ سے میری ایک گزارش ہے کہ ہر چوک چوراہے پہ جہاں پر نکوٹین سے ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں, ویپ اور پوڈز ملتے ہیں, خدا کے واسطے اس پر ذرا اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جاتے ہیں اور یہ سگریٹ نوشی سے اپنی لائف برباد کرنے کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ویپ اور پوڈز اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے جتنے بھی یہ تمباکو بیچنے والے دکاندار ہیں ان کے بارے میں ذرا اس چیز کو لے کر کے لازمی سوچیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.